إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ محاضرہ، یہ درس جس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ ہے مومن کے اوصاف اور تقوی بڑھانے کے اسباب۔ یہ 6 دنوں پر مشتمل کورس ہے جو دا وے آف سلفیہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ کوشش کریں کہ ان محاضرات اور دروس سے بھرپور استفادہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس محاضرے میں آپ کے سامنے مومن کے اوصاف سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی اہم اور بنیادی صفات، خوبیاں اور محاسن بیان کی جائیں گی، جس کے لیے ایک مسلمان پابند ہے کہ وہ سیکھے کہ وہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کے اوپر کس طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے حسن اخلاق، اس کا کردار، اس کا عمل اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کے ساتھ اس کا تمسک کس نوعیت کا ہے، کس طرح کا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اپنے دین کے تئیں بنیادی تعلیمات کو جاننا، سمجھنا یہ اس کے اوپر واجب ہے اور اس کا سیکھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ اس مناسبت سے دعوے آف سلفیہ کی جانب سے یہ 6 دنوں کا کورس جو آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز بالترتیب پیش کیا جا رہا ہے، اس میں پوری کوشش کی جائے گی کہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے مومن کے بنیادی اوصاف کو بیان کیا جائے، دلیل کی روشنی میں واضح کیا جائے تاکہ ہم اور آپ اپنے کردار و عمل کو ڈھال سکیں، اختیار کر سکیں اور ان بنیادی صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکیں تاکہ اللہ کے یہاں سرخروئی حاصل ہو اور دنیا میں ہم اللہ کے دین کی پاسداری کرتے ہوئے ان صفات پر اپنے آپ کو کھرا ثابت کریں جس پر دنیا اور آخرت کی سعادت مندی قائم ہے، جس کی بنیاد پر ایک مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مسلمان کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر کئی طرح کے اوصاف، خوبیاں اور اس کے محاسن کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید میں اہل ایمان کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کیا ہے، جس کی ایک بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ جب اللہ رب العزت کہیں بھی اہل ایمان کو اس طرح سے خطاب کرتا ہے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے اور یا تو اللہ رب العزت کسی چیز سے منع کر رہا ہے، اور اس حیثیت سے ہمیں ایک مومن ہونے کے ناطے جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر بہت سارے الفاظ کے ذریعہ سے اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے۔ قرآن مجید نے ایک جگہ بیان فرمایا اولیاء اللہ کے ذریعہ سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اولیاء الرحمن سے مخاطب کیا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حزب اللہ، متقین، مومنین، قانتین، اس طرح کے بہت سارے الفاظ کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہے۔
دوسری بات یہ جاننا چاہیے کہ ہم مومن کے اوصاف سے متعلق کچھ بنیادی باتوں کو انشاءاللہ العزیز سنیں گے۔ دروس کے سلسلے وار جو دروس ہیں اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت ساری بنیادی باتیں آئیں گی۔ ہم جانتے ہیں کہ مومن کسے کہا جاتا ہے، ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ اصل میں میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ غور کریں اور دیکھیں تو ایمان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ کی عظیم رحمت ہے۔ ایمان کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو مقام، جو حیثیت، جو درجہ دیا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کو انسانوں کے درمیان ایک امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر ایمان ہی پر دنیا اور آخرت کی سعادت مندی کا انحصار ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان ہی پر اسلامی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کا ایمان مضبوط اور مستحکم نہ ہو تو اس پر کھڑی ہونے والی عملی زندگی کی عمارت یہ کبھی بھی مستحکم اور مضبوط طریقے پر قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے ایمان کی حیثیت کو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر کرتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ ایمان وہ نہیں ہے، نیکی وہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، یوم آخرت پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے انبیاء پر، نبیوں پر ایمان لائے۔ تو ایمان سب سے بڑی نیکی ہے، یہ اصل ہے، بنیاد ہے کہ ہم جو کچھ دنیا کے اندر نیکی، بھلائی، خیر انجام دیتے ہیں اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے انسان کے اندر تو وہ ہزاروں خوبیوں کا مالک ہو، وہ ہزاروں نیکیاں انجام دے، لیکن اس نیکی کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے ایمان اصل ہے۔ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، یزید بالطاعت وینقص بالمعاصی۔ سلف کے نزدیک ایمان کہتے ہیں زبان سے اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، الوہیت کا، اللہ کے فرشتوں یعنی ایمان، ارکان ایمان کا اعتراف کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور عملی طور پر اعمال صالحہ کو اختیار کر کے اس کا ثبوت دینا، یعنی اپنے اعضاء کے ذریعہ سے ان چیزوں کو اختیار کر کے عملی طور پر ثبوت پیش کرنا۔ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ کبھی وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی وہ گھٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا فاخبرنی عن الایمان، کہ اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تو اس بات کا اقرار کرے، اس بات کی تصدیق کرے، اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے خیر و شر ہونے پر۔ اس بات کی تصدیق کرنا، اسے ماننا اور ان بنیادوں کو تسلیم کرنا، دل کی گہرائیوں سے علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں اسے سمجھنا، یہ میرے بھائیوں ایمان ہے۔ اور اسی چیز کو آپ دیکھیں قرآن مجید نے تصدیق
اور قرآن مجید نے تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا، اور جو شخص اس کا انکار کرے وہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے، واضح گمراہی میں مبتلا ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حقیقت کو اس حیثیت سے بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ تو ایمان اصل میں یہ ہے، اور اسی ایمانی زندگی پر جو اس کے اعمال ہیں، جو ہماری نیکیاں ہیں، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ان کی بنیاد اور اصل میرے بھائیو یہی ایمان ہے۔ اس حیثیت سے ہم دیکھیں، امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ ان الایمان لیس بالتحلی، ایمان یہ محض جو ہے ایسی چیز نہیں ہے، ولا بالتمنی، یہ انسان کو تمنا کرنے سے، انسان کو کی خواہشوں اور آرزوؤں سے یہ چیز نہیں ملتی کہ انسان کسی چیز کی تمنا کر لے، بلکہ ایمان وہ ہے ما وقر فی القلب، جو انسان کے دل میں داخل ہو جائے اور انسان کے دل کی دنیا بدل دے۔ وصدقہ العمل، اور عملی طور پر انسان پوری طرح سے فرما بردار ہو جائے اللہ کا، اس کے رسول کا، اللہ کے فرائض، اللہ کے حقوق، کتاب و سنت کی تعلیمات، اخلاقی زندگی پوری طرح سے اس کی ویسے ہی ڈھل جائے جیسے اللہ کو مطلوب ہے۔ ایک مسلمان سے، ایک مومن سے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے، اسی طریقے پر وہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے نچھاور کر دے۔ تو اس حقیقت کو ہمیں جاننا چاہیے کہ ایسے ہی شخص کو مومن کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہرقل نے، بادشاہ روم نے، ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے، جب ان سے سوال کیا اس باب میں کہ اس نبی پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، جو اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ جو ہے کیا مرتد بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی جاتے ہیں اپنے دین سے؟ تو ابو سفیان نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا نہیں، جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ دن بدن مضبوط اور پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ اِذَا خَالَطَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، کہ ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وہ دلوں میں جڑ پکڑ لیتا ہے، دل کی گہرائی میں اتر جاتا ہے، تو انسان اس کی لذت کو، اس کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اسے وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ لذت محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کر سکتا ہے، مگر ایمان کو وہ آدمی چھوڑ نہیں سکتا ہے، ایمان سے پھر نہیں سکتا ہے۔ تو یہ اصل میں ایمان کی حقیقت ہے، اور ایسے ہی شخص کو کتاب و سنت کے اندر مومن قرار دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ غور کریں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک بڑی بنیادی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، وہ کانپ اٹھتے ہیں۔ اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں، قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ ہر حالت میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھتے ہیں، اللہ سے ہی مانگتے ہیں۔ مشکل ترین حالات میں، بیماریوں میں، سنگینی میں، تکلیف میں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، اسباب کو اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کا حقیقی ایمان اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، توکل اللہ پر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک دوسری جگہ بیان فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، حقیقی مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا،
اور پھر اس میں کسی بھی طرح کا شک باقی نہیں رہتا ہے، یعنی کوئی شک کی گنجائش باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ ان کا یقین، ان کا ایمان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حقیقت کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اصلاً جگہ بجگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کی پہچان اور صفات کیا ہے، اس کے دل میں ایمان کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، اسے جو اس نے اقرار کیا ہے اس پر عملی طور پر اسے کیسے کھرا ثابت ہونا چاہیے، ان حقائق کو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ اسی حیثیت سے ہمیں یہ حقیقت بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک مومن وہ ہے جو پوری طرح سے اللہ کے دین میں داخل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں، اللہ کے دین میں پورا داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ جو چیزیں پسند ہیں اس میں انسان مسلمان ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اور جو چیزیں انسان کی طبیعت کے خلاف ہیں، انسان کے مزاج کے خلاف ہیں، انسان اس میں منمانی اختیار کرتا ہے۔ مومن کا شعار یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایک مومن اپنے آپ کو پوری طرح سے طوعاً و کرہن، پسند ہو تب بھی، ناپسند ہو تب بھی، عقل میں آئے تب بھی، عقل میں نہ آئے تب بھی، وہ اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے سونپ دیتا ہے۔ وہ ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی مومن کے لیے یہ وصف بھی اختیار کرنا ضروری ہے کہ مسلمان کبھی غافل نہیں ہوتا، ایک مومن کبھی بھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ایمان کے تئیں بردبار ہوتا ہے، اپنے ایمان کے معاملے میں ہمیشہ متنبہ ہوتا ہے، غور و فکر کرتا رہتا ہے، ایمان کا تجزیہ کرتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے میرے بھائیوں، اور یہ ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ انسانی زندگی میں مختلف طرح کے حالات آتے ہیں، انسان کے حالات کئی طرح کے زندگی میں بدلتے رہتے ہیں، اور ہر حالت میں انسان کا اپنے ایمان کا تجزیہ کرنا، ایمان کا جائزہ لیتے رہنا، یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ آپ غور کریں، پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان تمہارے دلوں میں ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تم اللہ رب العالمین سے یہ سوال کرتے رہو کہ اللہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید فرما دے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی روشنی کو تازہ کر دے۔ آپ دیکھیں، بڑی پیاری روایت ہے میرے بھائیوں، اس حیثیت سے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے ایمان کے تئیں متنبہ رہے، بیدار رہے، اس پر آنے والی، وارد ہونے والی آفتوں کو، ایمان کے منافی اعمال کا ہمیشہ جائزہ لیتا رہے۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ظاہری اور محسوس چیز سے تشبیہ دی ہے ایمان کی، کہ جیسے تمہارے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ایک لباس کئی دنوں تک زیبتن کیے رہے تو اس کا لباس بوسیدہ ہو جاتا ہے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حیثیت، ایمان کی حالت کو بھی ایسے ہی بیان فرمایا ہے۔ گناہوں کا اثر، بدعمالیوں کا اثر، شرک و نفاق کا اثر، بدعت و خرافات کا اثر، یہ اس کی ایمانی زندگی پر پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک مومن کا ایمان یہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ ایک بردبار مومن کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کے تئیں اس قدر متنبہ ہو کہ اس میں آنے والی کمی کو جان سکے، اپنی ایمان کی زیادتی کو پہچان سکے۔ اس حیثیت سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات
بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی خطا کار ہے، گنہگار ہے، نسیان کا عروج ہوتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کے استحکام اور مضبوطی کے لیے ہمیشہ بیدار مغز رہنا چاہیے۔ اسی طور پر ہمیں جاننا چاہیے، آپ دیکھیں سلف کا کردار، صحابہ، تابعین اور اسلاف امت کا طریقہ یہی ہوا کرتا تھا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اپنے کسی ساتھی سے ملتے تو کہتے اجلسوا بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر کے ایمان کی بات کر لیں، آؤ ہم تھوڑی دیر ایمان کا جائزہ لے لیں۔ بلکہ کہتے تعالوا نزدد ایمانا، آؤ ہم اپنے ایمان میں زیادتی کا کوئی عمل اختیار کریں، کتاب و سنت کی روشنی میں ایمان کا جائزہ لیں۔ میرے بھائیو، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں سلف صالحین جیسے قرآن سیکھتے تھے، ایسے ایمان کی بنیادی تعلیم اپنے علماء سے، اپنے سلف سے سیکھتے تھے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے مسائل کو سیکھتے تھے۔ آج ہمیں ہماری زندگیوں میں فرصت نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان سے متعلق، عقیدے سے متعلق بنیادی تعلیمات کو سیکھنے کی کوشش کرے، عقیدہ پر مشتمل کسی کتاب کو سبقن پڑھے، اس سے جو عقیدہ کے منافی چیزیں ہیں گہرائی کے ساتھ دلیل کی روشنی میں اس کا علم حاصل کرے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، اور ایک مسلمان کو ہمیشہ اس حیثیت سے ان نکات کو، ان بنیادی چیزوں کو ایمان سے متعلق سمجھنا اور جاننا چاہیے۔ یہ ہر شخص پر، ہر مرد و عورت پر یہ ضروری ہے، یہ لازمی چیز ہے۔ اس میں کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے کہ ہم ایمان کے عقیدے کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ عقیدہ علم کی روشنی میں سیکھنا واجب ہے۔ اسی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ان من فقہ العبد، کہ ایک شخص کی فقاہت اور سمجھداری یہ ہے کہ وہ ان یتعاہد ایمانہ، کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہے، وما نقص من، اور وہ اس پر بیدار رہے کہ اس میں کمی کہاں سے آ رہی ہے، اس میں زیادتی کیسے ہو رہی ہے، اور اس بات کو جانے ان من فقہ الرجل، انسان کی فقاہت اور سمجھداری یہ ہے کہ آدمی ان یعلم نزغات الشیطان ان یاتی ہے، وہ آدمی جانے کہ شیطان کا حملہ، شیطان کے کچوکے، شیطان کی ورغلاہٹیں، شیطان کے ہتھ کنڈے اس کی زندگی میں، اس کے ایمانی اور عقیدے کے معاملے میں کہاں سے داخل ہو رہی ہیں۔ یہ اس پر انسان کو بیدار مغز رہنا چاہیے۔ تو اس حیثیت سے ہمارے اسلاف ان حقائق کو گہرائی کے ساتھ سمجھتے اور جاننے کی کوشش کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنے ایمان سے متعلق، عقیدہ سے متعلق ہمیشہ بیدار مغز رہنا چاہیے۔ یہی ایک مومن کا شعار ہے، مومنانہ زندگی کی شان یہی ہے۔ اسی میں لذت ہے، اسی میں حلاوت ہے کہ انسان اپنے ایمانی زندگی کے کیفیات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ایک مومن کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، جو صفات ذکر کیے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری صفتوں کو، بہت سارے اوصاف کو، خوبیوں کو، کمالات کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن ہم اس مختصر سے چند ایپیسوڈ میں اور چند دروس میں، محاضرے میں ہم کوشش کریں گے کہ وہ بنیادی اوصاف جو واقعی ایک مومن کے لیے جاننا اور ان صفات کا اختیار کرنا ضروری ہے، وہ بنیادی چیزیں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اور آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدائی آیات میں ہی مومن کے اوصاف کو، مومن کی بنیادی صفت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ بعض علماء تفسیر کہتے ہیں یہ پہلی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔
یعنی ہم اور آپ کو جاننا چاہیے کہ ایمانیات کا بیشتر حصہ یہ غیبیات پر ہے، مشتمل ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کے رسول کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے یوم آخرت کے جو احوال ہیں، قبر کی زندگی ہے، اس کا حساب و کتاب ہے، جنت و جہنم ہے، یہ سارے احوال ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر ایسے ہی یقین کریں جیسے کہ ہم کسی چیز کو محسوس کر کے، دیکھ کر کے جیسے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ایمان کراتے ہیں، ہم ایسے ہی اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے کہ ایک مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایسے ہی ان غیبی چیزوں پر جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اس کا اقرار، اس پر یقین، اور جتنا کچھ اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، اس کی حقیقت پر ایمان، چاہے وہ عقل میں آئے چاہے نہ آئے، اس کی تصدیق، یہ ایک مومن کی بنیادی پہچان ہے، ایک مومن کی بنیادی صفت ہے۔ اور یہی ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان، ایک مومن اور ایک منافق کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے کہ ایک مسلمان، ایک ایمان والا ہر حالت میں اس میں کوئی شک نہیں کرتا، ان غیبیاتی چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول نے جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کا یقین ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہے معاملہ جیسے اللہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ اور منافق، ایک کافر، وہ محسوسات پر، وہ دیکھی ہوئی چیزوں پر، جب تک وہ اس کو دیکھ نہ لے اپنی آنکھوں سے، جب تک وہ اس کے بارے میں جان نہ لے، جب تک وہ پوری طرح سے اسے یقین نہ ہو جائے، جب تک اس چیز کا اقرار نہیں کرتا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بات گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ ایمان بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ ماضی میں، مستقبل میں کی چیزوں میں کے بارے میں خبر دیا ہے، چاہے اس کا تعلق قیامت کے احوال سے متعلق ہو، اللہ کی ذات سے متعلق ہو، قبر حشر نشر کے متعلق ہو، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، اور چاہے وہ علامات قیامت سے متعلق ہو، ہم اور آپ کو ان چیزوں پر ایمان رکھنا، ان چیزوں کو جاننا، یہ اصل میں ایک مومن کی بڑی بنیادی وصف ہے، پہچان ہے، صفت ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی صفت کے طور پر قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید نے ایمان اور عقیدہ کے بالمقابل ایک مومن کی پہچان یہ بتائی ہے کہ وہ عقیدہ اور ایمان کے منافی چیزوں کو جاننے والا ہو، اس کے خلاف جو چیزیں ہیں، اس لیے کہ انسان کا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا، انسان کا عقیدہ درست نہیں رہ سکتا جب تک کہ آدمی اس کے منافی امور و معاملات کو گہرائی سے دلیل کی روشنی میں جاننے والا نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر، نیکی، بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں جو ہے برائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتا تھا۔ میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ میں اس گناہ سے، اس برائی سے، اس بدعقیدگی و بدعملی سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ عقیدہ کے منافی جو چیزیں ہیں اس کا علم حاصل ہو، اس کو ہم جانیں، اور ہمیں عقیدے کا علم سیکھنا، اس کو حاصل کرنا، یہ واجب اور ضروری ہے، ہمارے اوپر لازمی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے صفات میں، مومن کی علامات اور پہچان میں یہ بات ذکر کی ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ مومن وہ ہیں
جو اللہ کے ساتھ کسی معبود باطلہ کو نہیں پکارتے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہراتے، یہ علم حاصل کرنا اور اس کو گہرائی سے جاننا بھی مومن کی بنیادی پہچان اور صفت ہے۔ اسی طور پر ہمیں جاننا چاہیے کہ عقیدہ کے بنیادی علم کیا ہے، عقیدہ سے متعلق عقیدہ توحید کے اقسام کیا ہیں، عقیدہ کو دلیل کی روشنی میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے، شرک انسان کے عقیدے میں کیسے داخل ہوتی ہے، شرک کی خطرناکی کیا ہے، شرک سے انسان کے اعمال کیسے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، مشرک کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ عقیدہ توحید کا علم پا کر اللہ کی توحید، اللہ کی معرفت، اللہ کی وحدانیت کو سمجھ کر کے ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے۔ کہیں بھی اللہ سے ایک مومن کو بے پناہ محبت ہونی چاہیے، اور جب کہیں مومن کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور کافر و مشرک کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل کڑ جاتے ہیں، اور جب غیر اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں خود قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، خالص اللہ کا ذکر، تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب غیر اللہ کا ذکر آتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی ایک مومن کا اور ایک مشرک کا فرق ہے۔ عقیدہ صحیحہ یہ اصل میں دنیا اور آخرت میں نجات کا باعث ہے۔ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو آدمی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک اور ساجی نہیں ٹھہرایا ہے، اللہ کی عبادتوں میں، اللہ سے دعاؤں میں، اللہ سے نیاز و نذرانوں میں، اللہ سے استغاثہ و استعانہ میں اس نے کسی غیر کو شریک نہیں کیا، اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو بدلہ جنت ہے، دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكْ بِهِ دَخَلَ النَّارِ، کہ جو شخص اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ اس نے زندگی میں شرک کیے ہیں اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، تو اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے عقیدہ کے منافی جو چیزیں ہیں، کفر کے اعمال، شرک کے اعمال، ان چیزوں سے بھی آگاہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ایک مومن ہمیشہ مشرکانہ اعمال پر متنبہ رہے، ایک مومن ہمیشہ ان حقائق کو دلیلوں کی روشنی میں سمجھے، ورنہ شرک کے اقسام، شرک کی صورتیں سماج اور معاشرہ میں پھیلے ہوئے اس کی گندگی پر آپ غور کریں تو آج مسلمان کتنا زیادہ بے خوف اور نڈر ہو چکا ہے اپنے ایمان اور عقیدہ کے معاملے میں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فجر کی نماز کے بعد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے اور زمانے جاہلیت کے قصوں کو، اپنی بدعقیدگی کو، بدعملی کو وہ ذکر کر کے اس پر ہنستے تھے کہ ہائے افسوس، وہ کیسا دور تھا کہ اگر اسلام کی نعمت ہمیں میسر نہ ہوتی، ایمان کی، توحید کی، عقیدے کی کا یہ علم اگر نہ ہمیں ملا ہوتا تو ہم کہاں تھے اور کس طرح کا عمل کرتے تھے۔
وہ ان چیزوں کو یاد کرتے، اسے بیان کرتے اللہ کے نبی کے سامنے، اور اس پر ہنستے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے اسے سن کر کے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ، یا ایسے ہی کئی صحابہ کرام ہیں، آپ غور کیجئے، ابو رجا العطاردی یہ بیان کرتے ہیں، مخضرم صحابی ہیں، کہتے کننا نعبد الحجر، ہم زمانے جاہلیت میں کسی پتھر کی پوجا کرتے، اور جب ہم اس سے خوبصورت کوئی دوسرا پتھر پا لیتے تو اس کو پھینک دیتے اور اس پتھر کی پوجا کرنے لگتے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ جب ہم کوئی خوبصورت پتھر نہیں پاتے تو ہم مٹی لیتے اور اس پر بکری کا دودھ دوہتے، اور اس دودھ سے گوندھ کر کے ہم اس کی کوئی شکل بنا دیتے اور اس کی پوجا کرنے لگتے۔ آج مسلمانوں کی دینی زندگی کو آپ غور کریں، عقید و ایمان کی روشنی میں اگر غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمان اپنے عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں کہاں کھڑا ہوا ہے، کہاں ہے ایمان۔ آج ایک مسلمان سے پوچھا جائے، اس سے سوال کیا جائے کہ من النافع والضار، نفع اور نقصان پہنچانے والا کون ہے، تو وہ کہے گا اللہ۔ پھر اس سے پوچھئے کہ یہ اپنی گاڑی پر جوتے کا تسمہ کیوں لٹکا کے رکھا ہے، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ مانتا تو ہے کہ نفع اور نقصان دینے والا اللہ ہے، لیکن پھر یہ تعویذ، یہ چھڑا، یہ چھلا اور یہ دھاگے کیوں پہن کے رکھا ہے؟ یہ ایسے ہی فلاں بابا نے دیا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، موحد ہیں، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ ان بنیادوں کو، عقیدہ اور ایمان کے حقائق کو سمجھے۔ یہی پہچان ہے آپ کی، یہ شعار ہے، اس کے بغیر آپ کی اسلامی زندگی ادھوری ہے، ناقص ہے۔ آپ کا عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو آپ کی دوسری نیکیاں، آپ کی نمازیں، آپ کی عبادات، صدقات، روزے، یہ اللہ رب العزت کے یہاں شرف قبولیت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے۔ ہماری اسلامی زندگی کی اصل بنیاد ہی عقیدہ ہے، ایمان ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس حیثیت سے پرکھیں، جانچیں، غور کریں۔ میرے بھائیو، آج کتنے لوگ ہیں، اندازہ کیجئے، اولاد دینے والا کون ہے؟ تو انسان کہتا اللہ ہے، لیکن پھر اگر اولاد نہ ملے تو آدمی اولاد کو طلب کرنے کے لیے کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے، کس کس کے در پر جاتا ہے، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی اسی وجہ سے کہ اصل میں انسان نے عقید توحید کو دلیل کی روشنی میں سمجھا نہیں ہے۔ اس کے منافی جو اعمال ہے، اس کے عقیدہ کو جو خراب کرنے والی چیزیں، کمزور بنانے والی چیزیں ہیں، اس کا علم اس نے سیکھا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے تو بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ رب العزت آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ رب العزت کی چاہت پر ہے۔ ہم انسان اسباب کے اختیار کا پابند ہیں، لیکن انسان اسباب اختیار کر کے ہمیشہ اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے امید
اللہ سے ہی رجا، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ ہزار کوششوں کے باوجود انسان اولاد کی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، آپ ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو گہرائی سے پڑھ کر دیکھیے۔ کوئی بوڑھا ہو چکا ہے، کوئی 80 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے۔ ایسے دور میں جب انسان نا امید ہو جاتا ہے اولاد سے، اسباب منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ایسی حالت میں بھی دعا کی اللہ رب العزت سے، تو اس میں کسی غیر کو شریک نہیں کیا، کسی غیر کی طرف وہ اولاد کو طلب کرنے کے لیے نہیں گئے۔ یہ عقائد ہیں میرے بھائیوں، ہمیں گہرائی کے ساتھ اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور مومن کی یہ بنیادی وصف، یہ بنیادی پہچان قرآن مجید کے اندر، احادیث صحیحہ کے اندر جگہ جگہ ذکر ہوئی ہے، اور یہ وصف ایک مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے اپنی بات کو یہیں سے شروع کیا کہ قرآن مجید نے سب سے زیادہ زور عقیدے کی اصلاح پر دیا ہے۔ 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں لوگوں کی تربیت کرتے رہے، اصلاح کرتے رہے، عقیدہ پر ان کو تربیت دیتے رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح سے تربیت کیا کہ آپ دیکھیں پوری زندگی نازک سے نازک حالات میں بھی عقیدہ اور ایمان کے معاملے میں ادنا درجے کی کہیں کوتاہی اور کمی نہیں ملتی ہے۔ اس حیثیت سے میرے بھائیوں، آج ایک مومن کو اپنی اس بنیادی صفت کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اپنے کردار کو اسی رخ پر ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ ہم حقیقی مومن کیسے بن سکتے ہیں۔ ہم ایمان کے حقائق کو جب تک سمجھیں گے نہیں، اس کے مطالبے کو جب تک سمجھیں گے نہیں، اس کے منافی چیزوں کو جب تک سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک یقین جانیے کہ اللہ کے ہاں ہم ایک کامیاب مومن نہیں بن سکتے۔ اسی لیے ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس بنیادی وصف کو اپنے اندر پیدا کریں، عقید توحید، ایمان، اس کے تقاضے اور اس کے منافی اعمال۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا و پکا مومن بنائے، اللہ تعالی ہمارے اندر مومنانہ اوصاف پیدا کرے، اور ہمیں اس کے منافی جو اعمال ہیں اس سے اجتناب کر کے اللہ کی رضا میں، اللہ کی خوشنودی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔